پاکستان ہندوستان کے تعلقات جس نہج پر ہیں ضروری ہے کہ ہم اسی معاملے پر آج فوکس اپنا رکھیں. تھرڈ ڈے ان رو اس وقت جو سچویشن ہمارے سامنے ہے، جو ہندوستان سے خبریں آ رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی along the LOC skirmishes ہو رہی ہیں. پاکستان کی طرف سے اس پر کوئی بات نہیں ہو رہی، ہندوستان کلیم کر رہا ہے. اور آپ کو معلوم ہے ان معاملات میں خبر کو ایک دلیل کے ساتھ پیش کرنا یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے، بیکاز ان کانفرنٹیشنل سچویشن ایک جو جنگ ہوتی ہے نفسیاتی طور پہ خبریں سیدھی اور الٹی پھیلانے سے، وہ بھی ہمیں آپ تک کنوے کرنا ہوتا ہے. تو پھر آئی ریپیٹ کہ انڈین کلیمز ہیں کہ ایل او سی پر اسکرمشز ہو رہی ہیں 3 days in a row، اور اکارڈنگ ٹو دیم مبینہ طور پہ پرووکیشن پاکستان کی طرف سے، بٹ پاکستان کی طرف سے سمجھ سے باہر ہے کہ کیوں پاکستان would do anything like this given the fact کہ پاکستان پچھلے 100 گھنٹوں سے ایک ہی بات کہہ رہا ہے کہ یہ کنڈیم کیا ہے ٹیررزم کو، اور کہا بات چیت کریں اور یہ انکوائری کریں تو ہم آپ کا اس میں ساتھ دیں گے. جبکہ ہندوستان کی طرف سے سیبر ریٹلنگ، وار مونگرنگ یعنی تواتر کے ساتھ ہے، اور ہر لیول پر ہے، چاہے حکومت ہے، حکومت میں چاہے پرائم منسٹر ہیں، چاہے ڈیفنس منسٹر ہیں، چاہے ہوم منسٹر ہیں، سب کا ایک ہی وتیرہ ہے کہ جی ٹیچ پاکستان لیسن. اور وہی جو ان کا کورس ہے وہ میڈیا جو ہندوستان کا ہے وہ بیان کر رہا ہے. اور ایک دلچسپ بات یہ کہ کرناٹکا کے چیف منسٹر نے یہ کہا کہ جی آپ ذرا سنبھل کے پاکستان کی طرف پالیسی آپ کی ہونی چاہیے. جب انہوں نے کہا جی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تو اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج صبح سے کرناٹکا کے چیف منسٹر از انڈر اٹیک، وربل اٹیک آف کورس. کہ پہلے کچھ کانگریس کے لیڈرز کا نام لیا کہ ان دا پاسٹ دے ور پاکستان لورز، اور یہ کرناٹکا کے چیف منسٹر پاکستان لور ہیں. تو اس کا مطلب ماحول یہ بنا رہے ہیں کہ جو پاکستان پہ اٹیک کرے بات عقل اور سمجھ کی وہ یہ ہندوستان کے یہ انوائرمنٹ ہے. اچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ امریکہ کے حوالے سے دیکھیں کہ جو انڈین اوریجن کے ہیں امریکنز، وہ نیشنل انٹیلیجنس ایجنسی کو ہیڈ کر رہے ہیں، ساتھ ایف بی آئی کو ہیڈ کر رہے ہیں. خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ان کے کالز آ رہے ہیں ٹو پرائم منسٹر آف انڈیا کہنے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ٹیررزم میں جو آپ کی مدد آپ چاہیں گے ٹو ٹریک ڈاؤن دا ٹیررسٹ، ہم پہلگام کے ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے جو امریکہ کے صدر ہیں ان کی جو سٹیٹمنٹ آئی کل، ہم نے اس کا ذکر بھی کیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جی 1000 سال 15 سال سے آپس میں اس پر جھگڑ رہے ہیں. وہ تاریخ تو انہوں نے کچھ بنا ہی لی خود کے 1500 سال کی بات کی، اور کہا کہ they will take care of it themselves. پاکستان میں اس پر بات یہ ہوئی، ہم نے بھی یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اور امریکہ hasn't bought into the انڈین پروپیگنڈا کہ جی پاکستان ہے اور پاکستان کو سزا دیں. لیکن اس کو ہم آج ریویو کریں گے، یہ جو جس طریقے سے ہم نے بھی دیکھا، اور پاکستان میں بہت سے لوگ اس کو اسی طریقے سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ پرائم منسٹر، انڈین پرائم منسٹر کو ڈونلڈ ٹرمپ کا فون گیا تھا شروع میں ود ان آورز آف پہلگام میں جو ٹیررسٹ اٹیک ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ دے ول ٹیک کیئر آف اٹ دیم سیلوز. پاکستان کے ساتھ کوئی امریکن صدر کی بات چیت نہیں، اور ظاہر ہے نہیں ہوئی بیکاز ہی ہیڈ کال کہ وہ افسوس وغیرہ کے لیے فون کیا. ظاہر ہے پاکستان کے ساتھ وہ ایک اور لیول پہ رکھتے ہیں ریلیشن شپ. جب ہماری اس کا ہوا تھا جعفر ایکسپریس، اس وقت تو اس لیول پہ کوئی کمیونیکیشن نہیں ہوئی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اور پاکستان کی پرائم منسٹر کی یا پریزیڈنٹ کی کوئی کمیونیکیشن ہو. بٹ بہرحال دیٹ از دا نیچر آف دا ریلیشن شپ ود دا ٹو کنٹریز. اس وقت اب ہم سوال یہی اٹھائیں گے کہ امریکہ کی ہندوستان میں یہی جو آواز بلند ہے، اور جو سب سے بلند آواز ہے وہ یہی ہے کہ جی اب کوئی ہونے جا رہا ہے، ابھی کوئی ملٹری آپریشن کریں گے اور جلد کریں گے. پاکستان میں اس پر آپ کو معلوم ہے مختلف رائے، وہ بھی ڈسکس آج کریں گے کہ پاکستان کیا دیکھتا ہے، کس طریقے کی آپشنز ہیں. دوسرا جو معاملہ ہے وہ انڈس واٹر ٹریٹی کا ہے کہ انہوں نے یہ کہا، جب خط ہم دیکھ رہے تھے جب 24 تاریخ کو لکھا انہوں نے پاکستان کے ووٹ اینڈ پاس سیکرٹری کو انڈیا کی طرف سے، تو انہوں نے کہا کہ
بڑی دلچسپ ان کی وہ ایک آرگیومنٹ بنائی, انہوں نے کوئی سمجھ نہیں آئی کس طرف سے کان کو پکڑ رہے تھے. انہوں نے کہا جی اصل میں کیونکہ آپ کراس بارڈر ٹیررزم کرتے ہیں مبینہ طور پہ, تو ہمیں جو ٹریٹی ہے انڈس واٹر ٹریٹی اس کا نفاذ کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے ابھی ہم اس ٹریٹی میں سے فی الحال وی ول میک شور اٹس ان ابینس, تو ہم اس کے جو مندرجات ہیں ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے. تو اب یہ ٹریٹی کا کیا مطلب, اور آپ نے یہ بھی خبر سنی کہ کل یہ پاکستان میں کہا گیا کہ جی جیلم میں انہوں نے پانی چھوڑ دیا جیلم دریا پر, اور پھر کچھ یہ بھی بات ہو رہی تھی یہاں کہ جی کیا سیلاب کسی صورتحال پیدا ہو گئی. تو ان تمام معاملات پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اس موجود ہیں, امریکہ سے موجود ہیں حسن اکبر, یہ ڈیفنس اینالسٹ ہیں, سیکیورٹی اسپیشلسٹ ہیں. تھینک یو حسن, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حسن عباس, یہ واٹر ریسورسز کے ایکسپرٹ ہیں, اور بریگیڈیئر صاحب ہیں, بریگیڈیئر مسعود احمد خان صاحب ڈیفنس اینالسٹ ہیں. تو میں چاہوں گی سب سے پہلے ہم یہ ڈاکٹر حسن عباس سے پوچھ لیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, لوگوں کے لیے, پاکستانی عوام کے لیے پانی کے حوالے سے یہ اہم ہے کہ جو کل ہوا معاملہ کہ جی پانی چھوڑ دیا, پھر یہ کہا کہ جی جیلم میں پانی ہندوستان نے چھوڑا تو سیلاب کی سی صورتحال بنی. آپ لوگوں کو ایگزیکٹ جو فیکٹس ہیں وہ بیان کر دیجیے گا اس معاملے کے پلیز. دیکھیے جی, یہ فیکٹس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے, اور یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے, دس از این آؤٹ کم آف واٹر ٹیررزم بائی انڈیا ان 1948. تو یہ اسی کا ایک یوں آپ کہہ لیں کہ فال آؤٹ ہے جو اس وقت دوبارہ ہو رہا ہے. اور ہمیں بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ انڈس واٹر ٹریٹی ہے کیا. ایک سیکنڈ ڈاکٹر صاحب, معذرت کے ساتھ میں انٹرپٹ کری ہوں, میں چاہ رہی ہوں کہ آپ سے میں نے یہ ریکویسٹ کی کہ بتائیں جو جیلم میں پانی چھوڑا کل جو خبر آئی, لوگ منتظر ہیں کہ اس پہ کلیئرٹی ہو. پہلے آپ اس کی کلیئرٹی بیان کر دیجئے گا, پھر ہم تفصیل تو ہم 2-3 دن سے ڈسکس کر رہے ہیں, اس کا ذرا بیان کر دیجئے گا جو جیلم میں پانی چھوڑا اس کے حقائق کیا ہیں اور اس کا اثر کیا ہے. دیکھیے, اس کا پاکستان پہ بہت پازیٹیو اثر ہے. اس وقت پانی کی کمی ہوئی ہے دریاؤں میں, انہوں نے پانی چھوڑا ہے, وہ چھوڑ ہی سکتے ہیں پانی کو اور کچھ کر نہیں سکتے, اور جب بھی وہ چھوڑیں گے دریاؤں کا قدرتی بہاؤ پاکستان کی طرف ہے اور پاکستان میں ہی آئے گا, تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اس بات پہ کہ انہوں نے پانی چھوڑا ہے. اچھا, یہ تو بہت اچھی بات ہے, ویری گڈ. دیکھیے نا, سیدھی سی بات ہے, ڈراؤٹ کی باتیں ہو رہی ہیں, دریاؤں میں پانی کا جھگڑا ہو رہا ہے, صوبوں میں جھگڑا ہو رہا ہے, پانی کم ہو گیا, تو اگر وہ چھوڑتے ہیں تو اس میں ہمیں کیا مسئلہ ہے. بے شک, ویری گڈ, کیونکہ اس پہ کل سے تو بڑے پریشانی, ہمارے لیے تو بہت قسمتی کی بات ہے, ہمیں تو خدا کا شکر کرنا چاہیے. اینڈ وی ول میک شیور ناؤ کہ اگر انہوں نے ٹریٹی کو سو کالڈ سسپینڈ کیا یا کیا تو وی ول گیٹ مور واٹر آفٹر دس. ٹریٹی اس کو الاؤ کرتی ہے کہ وہ روک لے, وچ از اگینسٹ دی انوائرمنٹ, وچ از اگینسٹ دی سوشل نارمز, وچ از اگینسٹ دی global mind, sustainable development goals, against the environmental destruction. ہر چیز کے وہ اگینسٹ چلتی ہے. نہیں, میں سمجھی نہیں ڈاکٹر صاحب, آپ ذرا بیان کر دیجئے. ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ وہ پانی جو ٹریٹی ہے وہ ان کو حق دیتی ہے کہ پانی کو روکیں, اور جس سے آپ نے کہا نقصان ہوتا ہے انوائرمنٹ کا, یہ میں آپ کو صحیح سمجھی ہوں؟ جی, آپ بالکل صحیح سمجھی ہیں. دیکھیے, میں آپ کو بتاؤں, یہ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ 1948 کا جو ہے نا سلسلہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. ہوا یہ تھا کہ جب انڈیا نے پانی روکا تھا تو اس وقت اٹ واز این ایکٹ آف واٹر ٹیررزم وچ کانسٹیٹیوٹڈ اے وار کرائم. جنیوا کنونشن کے ساتھ وار کرائم بنتا تھا. ہمارے پاس آپشن تھی کہ ہم انٹرنیشنل کورٹ میں جائیں, لیکن ہمیں روکا گیا. وہ ڈیوڈ ای لینتھل صاحب ہیں, ہی واز اے لائر, ہی کیم فرام USA, اور انہوں نے اپنا مضمون لکھا 1951 میں, اور انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ اگر انٹرنیشنل کورٹ میں اپنا کیس لے کے جاتا ہے تو پاکستان کا کیس بہت سٹرونگ ہے اور پاکستان کیس جیت جائے گا, لیکن پاکستان کو روکا جائے کہ وہ اپنا کیس انٹرنیشنل کورٹ میں نہ لے کے جائے, کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ انڈیا ہم سے ناراض ہو. چائنا آلریڈی کمیونسٹ بلاک میں چلا گیا, اور اگر انڈیا بھی کمیونسٹ بلاک میں چلا گیا تو اس کی وجہ سے ایشیا ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا.
اور ان کے اس مضمون کا عنوان تھا آر وی لوزنگ انڈیا. دیٹ مینس کہ امریکنز نے اس وقت اپنی ایک ٹون سیٹ کی ٹو کیپ انڈیا ایز اے پارٹنر ٹو چیک کمیونزم ان ایشیا. اور ڈاکٹر صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ پاکستان بڑا بے بس تھا, تو جو ایک امریکن بے بس نہیں تھا, سوچ پاکستان بے بس نہیں تھا. آفٹر دا بریک اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کریں انڈس واٹر ٹریٹی پہ. لیٹ می برنگ حسن آن دس, حسن اکبر, کیونکہ حسن نے بھی اس پہ بہت کام کیا. ایکچولی انہوں نے ہینڈز آن ٹریٹی کو دیکھا ہے, اس کو ریویو کیا ہے اور اس کو دیکھتے رہے ہیں فرام ویئر ہی واز سٹنگ ان دا نیشنل سیکورٹی ڈویژن. حسن پلیز کم ان آن دس. آپ کے لیے بھی کچھ یہ باتیں نئی ہوں گی میرا خیال ہے جو آپ سن رہے ہیں. ہاں, I wouldn't like to go into the history of the Indus Water Treaty. میرا خیال ہے اس کی کوئی پریکٹیکل اپلیکیشن نہیں ہے سچ. اس وقت ہمیں جو انڈیا کا ایکشن ہے انڈس واٹر ٹریٹی میں, اس کو ایک اسٹریٹجک اور پولیٹیکل پرسپیکٹو میں دیکھنے کی ضرورت ہے نسیم. جو انڈیا نے ایکشن لیا ہے آن ہولڈنگ دی انڈس واٹر ٹریٹی ان ابیئنس, یہ کوئی نیا ایکشن نہیں ہے, یہ ریئیکشن نہیں ہے ٹو این ایونٹ سچ ایز پہلگام. ٹھیک ہے, اس کے اوپر انڈیا پچھلے 4 سال سے کام کر رہا تھا. پاکستان کو ہمارے پاس انفارمیشن بھی تھی اور اس پہ ہم اسیس بھی کر رہے تھے کہ انڈیا کی انٹینشنز کیا ہیں. So we were, the government, I can tell you, when I was in government also and other people knew کہ انڈیا کی انٹینشنز کیا ہے. تو یہ جو انڈیا نے اس ٹریٹی کو ان ابیئنس ہولڈ کیا, ہمیں اسے ایک لانگر پرسپیکٹو میں دیکھنے کی ضرورت ہے, اس کو ایک اسٹریٹجک اور پولیٹیکل پرسپیکٹو میں دیکھنے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ, ہمیں اس کنفیوز نہیں کرنا چاہیے کہ یہ جو ابیئنس ہے یہ کوئی ٹیکٹیکل یا کوئی ابھی اٹس جسٹ اے ٹیمپریری میجر. آپ نے کہہ دیا نا اسٹریٹجک ہے وہ, جیسے آپ نے بیان کیا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ انڈیا ظاہری بات ہے پانی کو روک نہیں سکتا, اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ انفراسٹرکچر چاہیے ہوتا ہے, اور اس کے لیے آپ کو کنالز چاہیے ہوتے ہیں, ڈیمز چاہیے ہوتے ہیں ایکسیٹرا. لیکن انڈیا اس طرف بڑھ سکتا ہے بائی ہولڈنگ دا ٹریٹی ان ابیئنس. India can move in the next 3 years, 5 years, 10 years towards building that infrastructure on the 3 rivers that provide water to Pakistan, the majority of the water that comes into Pakistan. ٹھیک ہے, تو I think یہ ہمارے لیے سب سے بڑی تھریٹ ہے اس جو اچھا حسن اس میں. اچھا تو ٹیل می حسن کہ ایز آف ناؤ ایز وی اسپیک, تو ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ انڈیا نے کہا جی ان ابیئنس ٹریٹی کو کر دیا ہے, تو اب کوئی چیز ہے انٹرنیشنلی جو کہ انڈیا کو روک سکتی ہے فرام ٹیکنگ دا کائنڈ آف اسٹیپس دیٹ یو آر سیئنگ. مثلا انڈیا کل کچھ انفراسٹرکچر بلڈ کرنے لگ جائے اور پاکستان کہے جا کے ورلڈ بینک کو کہ جی دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں, یہ تو وائلیشن ہے ٹریٹی کی, تو وہ انڈیا کہے جی ہم نے تو ان ابیئنس ہے, یعنی ہم ابھی اس کے نہیں تحت ہیں بالکل بھی, ہم نے اپنے آپ کو آزاد کیا اس ٹریٹی سے. دین واٹ ہیپنس؟ دیکھیے دین واٹ ہیپنس کہ دیر آر 2 processes انڈر دا ٹریٹی. ایک نیوٹرل ایکسپرٹ کا پروسیس ہے اور ایک کورٹ آف آربیٹریشن کا پروسیس ہے جو ڈسپیوٹ ریزولوشن میکینزم ہے انڈس واٹر ٹریٹی کے اندر. ٹھیک ہے, فی الحال ہم دونوں, انڈیا جو ہے وہ کاؤنسل نیوٹرل ایکسپرٹ کے پاس گیا ہوا ہے اور ہم کورٹ آف آربیٹریشن میں آلریڈی پروسیڈنگس چل رہی ہیں آن انڈین کنسٹرکشن آن دی انڈس واٹر ٹریٹی. تو ہم دوبارہ آئی سی جے کے پاس چلے جائیں گے, ورلڈ بینک کے پاس چلے جائیں گے کہ انڈیا ہیز ہیلڈ دس ان ابیئنس وچ از اگینسٹ انٹرنیشنل لا. آئی کین ٹیل یو فرام واٹ آئی ایم ہیئرنگ ہیئر ان واشنگٹن کہ دا ورلڈ بینک فیلس کہ دے ڈونٹ ہیو مینی آپشنز وین اے کنٹری ٹیکس اے پولیٹیکل ڈیسیژن. ٹھیک ہے, تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بالکل تکیہ نہیں کرنا چاہیے ورلڈ بینک پہ یا کسی انٹرنیشنل آرگنائزیشن پہ. ہمیں سوچنا کہ ہمارے سیکورٹی انٹرسٹ کیا ہیں اور ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم کیا پولیٹیکل اور اسٹریٹجک ایکشنز لے سکتے ہیں. اچھا لیٹ می ٹیک اے بریک, ہم واپس آئیں گے, کریں گے ان سے, حسن سے بھی, بریگیڈیئر صاحب سے. ناظرین بریک لیتے ہیں. اہم یہ ایشو ڈسکس ہو رہا ہے, جیسے ابھی آپ نے سنا کہ حسن اکبر کہہ رہے ہیں کہ جی ورلڈ بینک پر آپ کیا ہے, آپ ورلڈ بینک پر بھی تکیہ نہیں کر سکتے. دیٹ از دا ریالٹی آف پاور پالیٹکس. تو آپشنس کیا ان ٹرمز آف واٹر اور ملٹری کے حوالے سے ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, واٹ از دا بلڈ اپ آن دی انڈین سائڈ. آفٹر دا بریک اسٹے ود اس.